السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو لغویات سے اعراض برتنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے یا اپنی کنیزوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے میں وہ ملامت زدہ نہیں. جس نے اس کے علاوہ چاہا تو وہی حد سے گزرنے والے ہیں. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہی مومن کامیاب ہوگا جو زنا سے بچے گا، کیونکہ زنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے. کسی انسان کے اندر جب ایمان جاگتا ہے تو پھر اس شخص کے اندر حرام کاموں سے شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے. جہاں تک زنا کا تعلق ہے تو یہ ایک کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. قریب جانے کا کیا معنی ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی، قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. ہر اس ذریعے سے، ہر اس کام سے، ہر اس چیز سے بچے کہ جو الٹیمیٹلی پھسلا کے انسان کو اس حرام کام تک پہنچا دے. مثلاً وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ غیر محرم سے میل ملاقات، ناجائز دوستیاں، حرام چیزوں کو دیکھنا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کسی کے لیے دل میں کوئی چیز آ نہیں سکتی جب تک آپ کی نگاہ بچی رہتی. اگر آپ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں گے تو لازمی طور پر آپ کی باقی تمام چیزوں کی حفاظت ہو جائے گی. اور مردوں کے ساتھ جب واسطہ پیش آئے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. یعنی اس وقت شیطان بیچ میں آ جاتا ہے، اور نگاہ جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اس کے ذریعے وہ انسان کو اپنا شکار بناتا ہے. تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے. جی ہاں، غیر محرم مردوں کے سامنے خود کو بنا سنوار کے پیش کرنا. مثلاً آپ اپنی نگاہ کی حفاظت کر رہے ہیں لیکن آپ خوب سج دھج کے پوری زیب و زینت کے ساتھ آپ مردوں کے سامنے آ رہی ہیں، خواہ وہ رشتہ دار نامحرم ہی کیوں نہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کے اندر اکساہٹ پیدا ہوگی اور وہ آپ کا پیچھا کرے گی. اور آپ کیا سمجھیں گے؟ شیطان کیا دھوکہ دیتا ہے اس وقت جب کوئی مرد کسی عورت کا پیچھا کرتا ہے؟ یہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، یہ تو تمہارے عشق میں مبتلا ہے، اس کا دل نہ توڑنا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اپنی عزت بچانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے قریب بھی نہ پھٹکو، کہیں پھسل نہ جاؤ. سازا انٹرنیٹ پہ بھی جیسے بہت زیادہ اوپن چیزیں اب ریویلنگ قسم کی آ گئی ہیں، تو ان سے بھی بچنا چاہیے. بیکاز انسان دیکھتے دیکھتے پھر بہت آگے لیول پہ چلا جاتا ہے اور پھر وہ خدا نہ خواستہ ایکشن میں بھی وہی چیزیں آ سکتی. بالکل. اپنی آواز میں تھوڑی اسٹرکٹنیس رکھو، اتنا فریلی ان سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ اپنے راستے سے پھسل جائے، پھر وہ تم سے تمہ رکھ بیٹھے. ہاں جی. تو لیڈیز کو بھی چاہیے کہ وہ ایک احتیاط سے بات کریں. جینٹس تو آتے ہی ہیں اس سائڈ پہ، تو ہمیں بھی چاہیے بینگ اے گرل، بینگ اے وومن، ہم اس چیز سے احتیاط کریں. جی ہاں، بازار صرف ضرورت کے وقت جانا چاہیے. جی استاذہ، یہ ورک پلیس کے اوپر آج کل جس طرح مرد عورتیں سب مل کے کام کرتے ہیں تو وہاں پر ایسا چانس ہوتا ہے لوگوں کو دیکھنے کا کہ وہ میرڈ عورتوں اور میرڈ مردوں میں دوستی ہو جاتی ہے اس طرح. تو یعنی شادی شدہ عورتوں اور مردوں میں بھی ایسی دوستیاں ہو جاتی ہیں جو بالآخر ان کو حرام تک پہنچا دیتی. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، ایمان رخصت ہو جاتا ہے. چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا. شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور جس کا ایمان ہی رخصت ہو جائے تو پھر کیا باقی رہا اس کے پاس؟ کیا انسان کو اپنی موت کا وقت پتا ہے کہ کب موت آ جائے اور کس حال میں پھر آئے؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص ایسا برا کام کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اتنا وقت ایمان سے خالی، ایمان سے خالی، ایمان سے خالی. کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کس منہ سے جواب دے گا؟
کیسے راضی کرے گا؟ کس چیز سے راضی کرے گا؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آتی کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان ہمارے اندر کیا چیز پیدا کرتا ہے؟ حیا پیدا کرتا ہے. وہ حدیث یاد ہے جس میں آتا ہے کہ ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہے، اگر ایک جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. تو ایک مسلمان عورت کی بہت بڑی خوبی کیا ہوتی ہے؟ ایمان لانے کے بعد ایک عورت کی حیثیت سے ایک عورت کے اندر اس کی ایمان کی نشانی کیا چیز ہے؟ اس کی حیا. وہ اپنی عزت عصمت کی حفاظت کرے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اپنے سامنے ایک منظر لائیں کہ ایک لڑکی بالکل ایک غیر محرم سے، جو اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے اور بہت ہنس ہنس کے کر رہی ہے اور بہت اس کے ساتھ جوکس کر رہی ہے، یا تو آپ کو دیکھ کے کیسا لگتا ہے؟ صرف دیکھ کے یعنی وہ مرد اس کو کچھ نہیں لگتا، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹا ہے، اور وہ اس سے بات کر رہی ہے. مثلا کوئی دکاندار ہے یا کوئی ٹیچر ہے یا کوئی اور ہے، کوئی بھی ہے جو اس کے لیے نان محرم ہے، کیونکہ ضرورت تو پڑتی ہے نا کہیں نہ کہیں بات کرنے کی. اور اگر اس نے حجاب بھی لیا ہو، نقاب بھی کیا ہو، اور ساتھ ہنس رہی ہو اور ساتھ ہنستے ہنستے ہاتھ بھی زور زور سے ہلا رہی ہو اور کبھی کسی طرح ایکشن کری کبھی کسی طرح، تو وہ دیکھ کے سین آپ کو کیسا لگے گا؟ اس کی رسپیکٹ ختم ہو جائے گی نا. تو جو چیز دوسروں کے اندر دیکھتے ہوئے معیوب لگتی ہے، عیب والی لگتی ہے، بری لگتی ہے، دل کو اچھی نہیں لگتی، کیونکہ حیا جو ہے وہ فطرت میں رکھ دیا گیا نا کہ انسان خود ہی اس چیز کی تمیز کر سکتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں. انسان کے اندر اس کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ یہ حرکت ٹھیک نہیں. اسی طرح اگر کوئی لڑکی کسی غیر مرد کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی ہے تو کیسا لگے گا؟ تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو. تو کیا جب کوئی لڑکی ایسی حرکت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہوتا ہے؟ اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ وہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھ رہا ہوتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظروں کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے. اسی طرح حیا جو ہے اس کا تعلق دل سے بھی ہے نا. ظاہر کے ایکشنز تو ہونے ہی چاہیے کنٹرول، لیکن دل پر بھی نظر رکھنی چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تمہارے مال نہیں دیکھتا اور نہ تمہاری شکل و صورت دیکھتا ہے، تمہاری شکلیں بھی نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو اب آپ خود سوچئے کہ دل ایسی جگہ ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور پہ دیکھ رہا ہے. تو پھر ہمیں اپنے دلوں کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے، ان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے یا نہیں؟ بتائیے نا. مثلاً آپ کا چہرہ اگر کسی نے دیکھنا ہو اور اس نے آپ کو پسند یا ناپسند کرنا ہو تو آپ اپنے چہرے کے بارے میں کیا کریں گے؟ فکر مند ہوں گے؟ کیا کریں گے اس کے لیے؟ اس کو صاف ستھرا کریں گے، اس کو چمکائیں گے، اس کو خوبصورت بنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ کسی نے دیکھنا ہے. اور اگر میرا چہرہ خوبصورت نہیں ہوگا تو شاید میں پسند نہ کی جاؤں. یہ خیال ہر لڑکی کو ہے کہ نہیں؟ ہر لڑکی کے. کیا اسے کوئی سکھاتا ہے؟ وہ کہاں سے خیال آتا ہے؟ اندر سے ہی آتا ہے نا. تو اب آپ اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے سوچئے کہ آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس بنا پر اللہ تعالیٰ یہ آپ کو ایکسپٹ کر لے گا، یہ ریجیکٹ کر لے گا. پھر کتنی فکر ہونی چاہیے اس دل کی کہ اس کے اندر کیا ہے، کس کس قسم کے خیالات ہیں، اور کیا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس بات سے غافل ہوتے ہیں. لیکن ہماری غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں ہوتا، وہ ہمارے دل دیکھتا رہتا ہے. اب یہاں کیا ہے، ان کے اندر کیا ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے دلوں کو صاف نہیں کریں گے، انہیں خوبصورت نہیں بنائیں گے، انہیں چمکائیں گے نہیں کہ یہ تو اللہ نے دیکھنا ہے؟ تو جب دل کے اندر ایمان آ جاتا ہے، دل کے اندر تقویٰ آتا ہے، تو پھر دل صاف ہونے لگتے ہیں، اور حیا پھر دل سے ہی اٹھتی ہے. اور جب حیا ہوتی تو ایمان ہوتا ہے، اور جب حیا نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان بھی نہیں ہوتا.
طبرانی کی ایک صحیح روایت ہے، ابو العاص ثقفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے. یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں. اللہ عز و جل ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی. زانیہ عورت جو مرد کا دل بہلاتی ہے زنا کے ذریعے، اس کی دعا نہیں قبول ہوتی. پھر زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے. پھر اسی طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کے رہتی ہے. یعنی ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے. حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے. نمبر 1 زنا اور نمبر 2 والدین کی نافرمانی، ماں باپ کی بات نہ ماننا. اور آپ دیکھیے کہ جو شخص ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے؟ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے. ایک نہیں کئی ایک جھوٹ بولتا ہے. اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ کئی میل دور اس سے چلا جاتا ہے. اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پروٹیکشن ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے. دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کے مصیبتیں نازل ہوتی. پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کے غضب اور غصے کو بھڑکاتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے بات نہیں کریں گے غصے کی وجہ سے، اور نہ جنت میں داخل ہونے کے لیے پاک کریں گے. ابو معاویہ حدیث کے راوی نے کہا اور نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی طرف نظر کرم فرمائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. نمبر 1 بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا حکمران، اور تیسرے متکبر فقیر. پھر اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت ہونے لگتی، موت کی کثرت ہو جاتی، قتل کی کثرت ہو جاتی. پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک سانپ مسلط کر دیں گے. یعنی کسی عورت کا شوہر کہیں گیا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ ہسبینڈ کا یہ کام ہے کہ بیوی کو پروٹیکٹ کرے اور وہ اکیلی ہے، تو اس کو اکیلا پا کر کسی نے اس کے ساتھ اگر برائی کی تو ایسا شخص قیامت کے دن اس انجام سے دوچار ہوگا. عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر آ کر بیٹھتا ہے اس کا انجام اس شخص جیسا ہے جسے قیامت کے روز زہریلے سانپوں میں سے ایک سانپ ڈسے گا. پھر ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے کا عذاب یا اس کی سزا کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ زنا کرنے سے 10 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ہمسایوں کا حق ہمسائیگی بھی پامال کیا گیا. حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کی زنا کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، لہذا وہ قیامت تک حرام ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ایک آدمی اگر 10 عورتوں سے زنا کرے تو یہ گناہ اس سے کم ہے کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے. ہمسائے کی بیوی سے زنا ایک تو حق ہمسائیگی پامال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کیا وجہ ہے کہ اس کو کیوں زیادہ برا کہا گیا؟ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ گھر ہوتے ہیں نا، تو سارے راز معلوم ہوتے ہیں کس دن کون اکیلا ہے، کون گھر میں ہے نہیں ہے. پھر اسی طرح تانک جھانک کے مواقع بھی ہوتے ہیں اور کئی طرح کی خرابیاں اس میں آ جاتی. کسی بھی وقت پیس آف مائنڈ نہیں رہتا، انسان ایک خوف کا شکار رہتا ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ آخرت میں ایسے شخص کا انجام کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ جو دنیا میں زنا کرتا ہے قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہے؟ شابش. سمرہ بن جندب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا
کہ معراج کے موقع پر جب آپ نے جبریل سے پوچھا، اور ایک اور روایت آتی ہے کہ خواب میں آپ نے یہ دیکھا سب منظر، اور انبیاء کے خواب حقیقت ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں. تو انہوں نے جبریل اور میکائیل سے پوچھا کہ جو مناظر آپ نے مجھے دکھائے ہیں ان میں سب سے پہلے جس شخص پر آپ کا گزر ہوا اس کے جبڑے، نتنے اور آنکھیں گدی تک لوہے کے آلے سے چیری جا رہی تھی، تو یہ کون تھا؟ تو بتایا گیا یہ وہ شخص تھا جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا، جھوٹی خبریں گھڑتا جو آنن فانن ساری دنیا میں پھیل جاتی، اور اب میڈیا کے ذریعے ایک جھوٹ پوری دنیا میں کروڑوں بار ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. اور ننگے مرد اور عورتیں جو آپ نے تنور میں جلتے دیکھے، کتنا ٹائٹ ہوتا ہے، وہ زانی مرد اور عورتیں تھیں، یعنی دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور عورتیں اس تنور کے اندر آگ میں جل رہے تھے. اور تیسرا شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا، جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے، یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں سود کھاتا تھا. تو آپ دیکھیے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی خرابی ہے کہ جس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مسلمان معاشرے میں اب آزادی کے نام پر خرابی بھی نہیں سمجھا جاتا. یعنی ایک وقت تھا کہ جب اسے ایک بہت ہی بڑی برائی سمجھا جاتا تھا، اور کوئی شخص اگر ایسی برائی کے قریب سے پھٹکتا تو اس کو ایک ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا. لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے یا معمولی سمجھتے، کہتے اچھا کر لیا غلط کام، پھر توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے. کچھ لوگوں کے کیسز سالو کرنے کا اتفاق ہوا، انفیکٹ میں نے نہیں کہا تھا، وہ خود ہی میرے پاس آئے، اور اس وقت میری جو کیفیت تھی ان کی باتیں سن کر میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ یہاں پر قرآن پڑھ کے اور اپنے آپ کو بچا کر کتنی خود غرضی کرتے ہیں، اور باہر جا کر ہم خصوصاً بازاروں میں، یونیورسٹیز میں، ہوٹلز میں آپ جائیں، ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ یقین کیجئے کہ مطلب کتنا عرصہ ہو گیا میں اپنے والد کے ساتھ کہیں نہیں جا سکی، بھائی کے ساتھ کہیں نہیں جا سکی، باہر سے اگر کچھ لیتے ہیں تو گھر لا کے کھاتے ہیں، یعنی ماحول ایسا ہو گیا وہاں کا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ کتنا معمولی لیتے ہیں ان چیزوں کو کہ ہم ان تک نہیں پہنچاتے. وبال زنا کا، اور پھر زنا کے لیے پہلے تو یہ لازمی ہوتا تھا نا کہ پیئر ہو. اب مطلب استغفر اللہ، اللہ معاف کرے کہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ سیلف سیٹسفیکشن کے ایسے ایسے طریقے لوگ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں. دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے. کچھ ٹیکسٹ میسیجز ان لوگوں نے مجھے دکھائے کہ یہ شادی شدہ عورتوں کی طرف سے ہمیں آئے ہیں، دے آر پیئنگ اس 50K پر ویک ٹو سیٹسفائی دیم. اور یہ کچھ مرد تھے جو میرے سامنے رو رہے تھے اپنی باتیں بتا کر کہ ہم توبہ کرتے ہیں، کیا ہماری توبہ قبول ہوگی. آئی واز ٹوٹلی سائلنٹ، میں کچھ نہیں کہہ سکی ان کو. میں نے کہا میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں اور آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن مزید اب آگے لوگوں کو وبال سے بچانے کے لیے بتائیں کہ زنا کتنا برا کام ہے. اور چھوٹی چھوٹی بچیاں استاذہ، ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ شادیاں ہو جائیں گی آگے تو ہماری، لیٹس کیش دس ابلٹی ٹل دیٹ ٹائم. گاڑیاں آتی تھیں ہماری نظروں کے سامنے، وی ور ان دی یونیورسٹی. میں نہیں کچھ کہتی، میں الزام نہیں لگاتی، لیکن پتہ چل جاتا ہے. دے وڈ کم بیک، اور ایسا لگتا تھا لائک پتہ نہیں کیا ان کو جھنجھوڑا ہوا ہے، ان کو کیا کر کے ان کو واپس بھیجا. اور جب ہم بات کرتے تھے ان سے تو وہ، کل بھی میں نے اپنی حدیث کی کلاس میں بات ڈسکس کی تھی کہ اتنے باریک لباس اور اتنی بے حیائی ہو چکی تھی کہ آخر ہمیں کیمپین سٹارٹ کرنی پڑی یونیورسٹی میں. تو ڈین نے خود ہمیں بلا کے کہا کہ آپ لوگ ایسا نہیں کریں گے، آپ لوگ اب لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ لباس کس قسم کا پہننا ہے، آپ ان کو فریڈم دیجیے. دس از اے پرائیویٹ میٹر. اس کو پرائیویٹ میٹر کہہ کر چیپٹر کلوز کر دیا گیا. اور اب کوئی زنا کرتا ہے کرے. پہلے تھا بزرگوں کا لحاظ کیا جاتا تھا کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے پارکوں میں، استغفر اللہ، پارکس میں سامنے ہی بزرگ حضرات ہیں اور سامنے ہی سب کچھ ان کے ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم اور تربیت کی کمی ہے. یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں اس چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ آج یہ جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں ان کو جا کر بازاروں میں، خصوصاً جو لڑکیاں ہیں یونیورسٹیز میں، انسٹیٹیوٹ میں جیسے آگے جانے لگی ہیں، تو اپنی فرینڈز میں ان چیزوں کو ڈسکس کریں، شعور بیدار کریں. کیونکہ جس معاشرے میں یہ برائیاں ہو رہی ہوں اور آپ اسی معاشرے کا حصہ ہوں اور آپ ان کو روکے نہیں تو خدا نہ خواستہ اس پر کوئی عذاب آتا ہے تو اس میں سبھی شامل ہو جائیں گے، پھر بچے گا کون؟ پھر اسی طرح جہاد کے لیے گھر سے غیر موجود مجاہد کی بیوی سے زنا کرنے والے زانی کے تمام نیک اعمال قیامت کے روز مجاہد کو دے دیے جائیں گے. حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہدین کی عورتوں کی حرمت جہاد سے پیچھے رہنے والوں کے لیے ایسی ہے جیسے ان کی ماؤں کی حرمت. اور جو شخص جہاد سے پیچھے رہ کر مجاہدین کے اہل و عیال کی خبر گیری کرے اور پھر اس میں خیانت کرے تو وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور مجاہد اس کے اعمال میں سے جو چاہے گا لے لے گا. بس تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی خائن کے نامہ اعمال میں کیا باقی رہے گا؟ یعنی ایک شخص اگر دین کے کام کے لیے گھر سے نکلا ہوا اور پیچھے اسی کے گھر میں خیانت کر دی جائے تو یہ کس قدر بڑا جرم ہے.
قرآن مجید میں غیر شادی شدہ زانی کے لیے دنیا میں سزا جو ہے وہ سزا 100 کوڑے رکھے ہیں. غیر شادی شدہ زانی کی دنیا میں سزا 100 کوڑے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. زانی مرد اور زانی عورت دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کے دین کے معاملے میں ان دونوں پر ترس نہیں کھانا چاہیے، ترس نہیں کھانا چاہیے. اور ان دونوں کو سزا دیتے وقت مومنوں کی ایک جماعت کو موجود رہنا چاہیے. اور شادی شدہ زانی کی سزا دنیا میں اس کو سنسار کرنا ہے، اور آخرت کی سزا تو آپ سن ہی چکے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی سے بچنے کے لیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب سے بچنے کے لیے ان برائیوں کو برا سمجھنا ہوگا، ان سے بچنا ہوگا، اور لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا ہوگا اور بچانا ہوگا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہ جو علم تو نے ہمیں عطا کیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ تو ہمارے عمل کا حصہ بنانے کے بعد ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں اپنی ناراضگی سے بچانا اور ہماری زندگی کو ضائع ہونے سے بچا دے. یا رب العالمین تو ہم سب پر، ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ جو بھی بھٹکے ہوئے ہیں اللہ ان کو سیدھی راہ دکھا. یا اللہ تو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ. یا رب العالمین تو ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے اور ہماری منافقتوں کو دور کر دے. یا رب العالمین تو ہر طرح کا چھوٹا بڑا اعتقادی اور عملی نفاق، ہر طرح کے نفاق سے دور کر دے. یا اللہ منافق کی سزا تو نے جو بتائی ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، یا رب العالمین تو اس عذاب سے بچا لینا اور ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا. اللہ تو ہماری اصلاح کر دے. یا رب العالمین تو ہمارے دلوں کو ہدایت دے دے. یا اللہ جو بھی اس محفل میں بیٹھے ہیں اور جو آج تشریف لائے ہیں ان سب کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، ان کو پورا فرما اور ہمیں اپنے صالح اور پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے. یا رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا، آگ کے عذاب سے بچا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما. ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ دنیا میں بھرپور طور پر اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. یا اللہ جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی انہیں نیک رشتے عطا فرما اور ان سب کی عزت و عصمت کو محفوظ رکھ، اور جن کی شادیاں ہوگی ان کے گھروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما. اللہ ہماری بھٹکی ہوئی نسلوں کو ہدایت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.